2 دن پہلے وائٹ ہاؤس نے اپنے اعلامیے میں بتایا کہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ڈونلڈ ٹرمپ، ان کو ٹانگوں کی سوجن کا سامنا ہے۔ اور یہ بات اس وقت سامنے آئی جب کچھ تصاویر میں ٹرمپ کے ٹخنوں کے اوپر سوجن دیکھی گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک عام وریدی بیماری ہے، لیکن میں آج بات کروں گی کہ یہ جو ٹانگوں کی سوجن ہے، اسے میڈیکل میں DVT، جسے ہم ڈیپ وین تھرومبوسس کہتے ہیں، یہ ایک عام نظر آنے والی بیماری ہے اور بہت سے لوگ آج کل اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیا ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ DVT ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ٹانگوں کی گہری رگوں میں بلڈ کلاٹ بن جاتا ہے، اور یہ بلڈ کلاٹ خون کی سرکولیشن کو روکتا ہے، جس سے ٹانگ میں سوجن، درد اور گرمائش پیدا ہوتی ہے۔ یہی بلڈ کلاٹ اگر خون کے ساتھ ساتھ پھیپھڑوں تک پہنچ جائے تو اسے ہم پلمنری ایمبولزم کہتے ہیں۔ یہ وہ کنڈیشن ہے جس میں انسان کی سانس لینا مشکل ہو جاتی ہے، اور اگر فوری طور پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کی جان جا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ٹانگ کی سوجن کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اگر ہم DVT کی علامات کی بات کریں تو ان میں سب سے پہلے ایک ٹانگ میں سوجن ہونا، اس کے ساتھ ساتھ درد ہونا اور خاص طور پر چلنے یا پھرنے میں مشکلات ہونا، متاثرہ جگہ پر جلد گرم یا سرخ محسوس ہونا، سوجن کے ساتھ ٹانگ میں بھاری پن ہونا، اور بعض اوقات بخار یا سانس لینے میں بھی دقت ہو سکتی ہے اگر وہ بلڈ کلاٹ پھیپھڑوں تک پہنچ چکا ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ علامات زیادہ تر ایک ہی ٹانگ میں ظاہر ہوتی ہیں اور اکثر مریض اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں میں اس کا رسک فیکٹر زیادہ ہوتا ہے، کون سے لوگ اس سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے وہ لوگ ہیں جو زیادہ دیر تک لمبے ٹائم تک بیٹھے رہتے ہیں یا لمبے سفر میں رہتے ہیں۔ ایسے لوگ جنہیں ریسنٹلی کوئی چوٹ لگی ہو یا ان کی کوئی سرجری ہوئی ہو، عمر رسیدہ افراد جن کی عمر 50 سال سے زیادہ ہو، موٹاپے کے شکار افراد، حاملہ خواتین، اور وہ لوگ جن کو جینیٹیکلی خون کے گاڑھے ہونے کا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ بہت زیادہ اسموکنگ کرتے ہیں اور جنہیں آلریڈی کینسر یا ہارٹ ڈیزیزز ہوں، ان میں اس بیماری کے ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کو شک ہو کہ اس کو یہ بیماری ہو سکتی ہے تو اس کے لیے جو ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلے ایک بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، ڈی ڈائمر ٹیسٹ، جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ خون کے اندر جو فائبرین ہے وہ کتنی زیادہ ہے، کیونکہ جو فائبرین ہے یہ بلڈ کلاٹ بننے کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے۔ دوسرا ٹیسٹ ہے ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ۔ یہ ٹیسٹ خون کے بہاؤ کو چیک کرتا ہے کہ کہیں رکاوٹ تو نہیں ہے۔ اور ایک اور ٹیسٹ ہے جس میں MRI یا وینوگرافی کی جاتی ہے۔ اگر کوئی بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیس ہو اور جو پہلے 2 ٹیسٹ ہیں ان سے اس کی تشخیص نہ ہو سکے تو پھر MRI یا وینوگرافی کی جاتی ہے۔ اگر ڈائگنوزس کے بعد کسی کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کو DVT ہے تو ایسے لوگوں میں جو ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ زیادہ تر تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ میڈیکیشن سے کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1-2 اور بھی چیزیں ہیں جو یوز ہوتی ہیں۔ تو اگر میں میڈیکیشنز کی بات کروں تو سب سے پہلے جو چیز یوز ہوتی ہے وہ اینٹی کوگولنٹس ہیں۔ یہ وہ دوائیاں ہوتی ہیں جو خون کو پتلا کرتی ہیں تاکہ جو خون میں موجود کلاٹس ہیں وہ بڑے نہ ہوں اور نئے کوئی کلاٹس جو ہیں وہ بن نہ سکیں۔ ان دوائیوں میں زیادہ تر جو میڈیکیشنز یوز ہوتی ہیں وہ وارفرین ہیں، ہیپرین ہیں، ایپکسابن ہیں۔ دوسری قسم کی جو دوائیاں ہیں وہ تھرومبولیٹکس ہوتی ہیں۔ شدید کیسز میں جو خون کا لوتھڑا ہے اس کو فوری ختم کرنے کے لیے یہ دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور اگر کوئی مریض دوائیاں نہ لے سکے یا وہ کسی وجہ سے اس دوائی کو نہیں استعمال کر سکتا تو ایک فلٹر ہوتا ہے جو کہ
जो रग बंद हुई होती है उस रग में डाल दिया जाता है, जिसे हम IVC फिल्टर कहते हैं। ये क्या करता है कि ये जो खून के लोथड़े हैं उनको वहीं रोक लेता है और फेफड़ों तक जाने नहीं देता। इसके अलावा कंप्रेशन स्टॉकिंग्स भी यूज़ की जाती हैं। ये ख़ास किस्म की एक सॉक्स होती हैं जो कि टांगों पर चढ़ा दी जाती हैं ताकि टांगों पर दबाव रहे, जिससे सूजन कम हो और खून का बहाव बेहतर हो। तो अगर हम ये जानना चाहें कि क्या इससे बचाव मुमकिन है, तो बिल्कुल ये ऐसी बीमारी है कि जिससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कि ज़्यादा देर तक ना बैठें। अगर आप लंबे सफ़र में हैं या आपने लंबे टाइम के लिए बैठना है तो हर 1 से 2 घंटे बाद 5 से 10 मिनट की चहलकदमी करें। ज़्यादा पानी पिएं, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। अपनी टांगें कोशिश करें कि रात के वक्त 10 से 15 मिनट के लिए ऊंची रखें। आप टांगों के नीचे तकिया भी रख सकते हैं। स्मोकिंग से परहेज़ करें और अगर किसी वजह से आपका चलना फिरना महदूद हो गया है, आप ज़्यादा चल नहीं सकते, तो डॉक्टर से प्रोफाइलैक्टिक्स ज़रूर लें। अगर आपको भी इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। याद रखें कि बरवक्त इलाज ज़िंदगी बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप या आपके इर्द गिर्द कभी किसी को टांग में सूजन हुई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।